شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ بلا کسی تمہید اور تاخیر کے اپنے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب سے گزارش کروں کہ حضرت والا کرسی خطابت پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفعه في عشرة كلهم قد استوجب النار۔ وقال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث آخر من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ذوه كمثل الشمس في بيوتكم لو كانت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ہمارے حضرت مولانا اس مدرسے کے بانی مولانا شکیل صاحب ثاقبی صاحب نے جس عزم اور ارادہ کو ظاہر کیا ہے اور جس عزم و ارادہ کو لے کے وہ اٹھے ہیں، اللہ ان کے عزم کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آمین۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ہر بچہ دینی تعلیم سے بھی مکمل مستفید ہونے والا ہو اور دنیوی تعلیم میں بھی کسی سے کم نہ ہو۔ ابھی حضرت مولانا مفتی مزمل صاحب تشریف لائے تھے ایک جگہ ختم قرآن کے موقع پر، تو حضرت نے ایک بات کہی حدیث کے روشنی میں، دارالعلوم کے استاذ ہیں اور اس اعتبار سے کہ ہم سب دارالعلوم کے طالب علم ہیں تو بھلے سے وہ نئے ہوں یا پرانے ہوں، ہم سب کے استاذ ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ ایک حافظ قرآن 10 آدمیوں کی سفارش فرمائے گا، تو حضرت نے فرمایا کم از کم ہر 10 پہ ایک حافظ ہو۔ عجیب بات کہی، حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ ہر 10 پر ایک حافظ ہو۔ ہمارے لوگ سوچتے ہیں یار گاؤں میں 5-6 حافظ ہو گئے بہت ہو گئے، مسجدیں 3 ہی ہیں۔ یہ نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، مسجدیں تو 3 ہیں لیکن گھر 300 ہیں اور ہر گھر میں 30 آدمی رہتے ہیں۔ خود میرے گھر میں 30-32 آدمی ہیں، تو معلوم ہوا ہر ایسے 10 آدمیوں کی سفارش جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا، یہ حافظ قرآن ایسا جس نے عمل بھی کیا ہے یہ کرے گا، تو گویا کہ ہر 10 پر ایک حافظ قرآن۔ اور ہمارے ذہنوں میں جو یہ بات پہنچی ہے، ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، حافظ ہو جائے گا تو کیا کھائے گا، عالم ہو جائے گا تو کیا کھائے گا، یہ ذہنوں سے نکال دیجئے۔ اس کے ہاتھ پیر خدا نخواستہ ٹوٹ نہیں جائیں گے، اس کے لیے معاش کے راستے ہموار ہیں۔ تعلیم کے میدان میں لگ کر اور تعلیم کے میدان سے ہٹ کر وہ اپنی تعلیم دین پر رہے گا، چاہے وہ تجارت سے وابستہ ہو چاہے کسی اور کام سے وابستہ ہو۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم یہ دینی تعلیم بچے کو دلا دیں گے تو خدا نخواستہ یہ مفلس ہو جائے گا۔ اور حضرت نے ایک بات یہ بھی کہی تھی، میں انہی کے حوالے سے بات کہتا ہوں مفتی مزمل صاحب کے، کہ آپ نے کوئی بھی حافظ قرآن عالم قرآن جو شریعت مطہرہ پر
پابندی کے ساتھ ہمیشگی کر رہا ہو، زندگی گزار رہا ہو، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ خدا نخواستہ کہیں یہ آپ سنیں اخبار میں کہ اس نے اپنی جان ضائع کر دی محض اس بنیاد پر کہ وہ بھوک سے تڑپ رہا تھا۔ ہاں، وہ لوگ جو سروسوں کے انتظار میں ہیں، جن کو صرف دنیا کی تعلیم حاصل ہوئی اور دینی تعلیم سے وابستہ نہیں، وہ تو آپ اخبارات میں پڑھیں گے، پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں اتنے بچوں نے ایسے جان ضائع کی، ان کا رزلٹ خراب ہو گیا، انہوں نے جان ضائع کی۔ دین کی تعلیم آنے کے بعد سمجھ بوجھ، آخرت کے سے تعلق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں سے وابستگی کے نتیجے میں اللہ جل شانہ ان کو عیش کا زندگی، راحت کی زندگی، امن و سکون کی زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے بھی اور قرآن کی زبان سے بھی قرآن کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بھی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، تو یقیناً ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے۔ یہاں علماء ماشاءاللہ خوب تشریف فرمائیں، اور تقریباً بہت قدیم و پرانے علماء بھی ہیں دارالعلوم کے یہاں پر، تعلیم یافتہ ماشاءاللہ۔ قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ ہے جس میں تاکید در تاکید ہے۔ اللہ کہتا ہے یقیناً ہم ان کو حیات طیبہ دیں گے، پاکیزہ زندگی دیں گے، اس میں سکون بھی آ گیا، اطمینان بھی آ گیا، ضروریات زندگی کی کفالت بھی آ گئی، لیکن شرط پہلی ہے من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا۔ اب ہم نے پڑھ تو لیا، ہمارا بچہ حافظ، ابھی حضرت مولانا نے بات کہی وہ کہ بہت سے بچے حافظ قرآن، انہوں نے اپنے لباس کو بدل دیا، طور طریق کو بدل دیا۔ میرا بھی جانا ہوا تو جیسے اس وقت خنزیری بال عام لوگ رکھ رہے ہیں، بہت سے وہ بچے جو حافظ قرآن عالم ہونے کے قریب ہیں، وہ ان کے بھی سروں پر میں نے ایسے بال دیکھے۔ آخر کیا ہو گیا؟ پھر ایسے حفاظ، ایسے علماء کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کو سنت کے خلاف بغاوت میں گزارنے کا فیصلہ کیا، تو یقیناً ان کے لیے چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا۔ ہاں، چین اگر سکون اور چین لینا ہے تو وہی شرط من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی جو حافظ قرآن، قاری قرآن کی فضیلت سفارش کی ہے، تو حدیث میں پہلی قید ہے من قرأ القرآن وحفظ، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل بھی کیا۔ ایک حدیث میں فرمایا فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، قرآن مجید کے حلال کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا، اس کی حرام کردہ چیز کو حرام سمجھا۔ ایسے نہیں کہ بس زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے، آزاد گزر رہی ہے، شریعت مطہرہ سے الگ ہٹ کر گزر رہی ہے، قرآن سے دور رہ کر گزر رہی ہے، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اپنی زندگی اس خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت اور سیرت سے جوڑیں، اکابر سے جوڑیں، جو حضرات جن کی زندگیاں سنت کے مطابق گزری۔ حضرت مولانا شاہ ابرار حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے جب شروع میں ہردوئی میں کام شروع کیا تو اس موقع پہ حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام رہے، کبھی انشاءاللہ مالیات کا مسئلہ نہیں آئے گا۔ چنانچہ وہ مدارس جو قرآن کی تعلیم پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں، قرآن کی حفاظت لفظ اور معانی کی، اور خود قرآن کے جلد کی بھی حفاظت وہاں ہوتی ہے، کہیں بھی وہاں مالیات کا مسئلہ نہیں کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے دل، لوگوں کے دل اللہ کے اختیار میں ہیں، اللہ کے قبضے اختیار میں ان کے دل بھی ہیں، برکتوں کا نزول بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے،
وہاں چاہے لوگ جائیں نہ جائیں لوگ لے کے آتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارا خدمت قرآن میں لگا لیجئے، اس بچے کو آپ قرآن کی تعلیم میں لگا دیجئے۔ اور جہاں تعلیم کے نام پر ایک کھلواڑ ہوتا ہے، تحفظ قرآن، تحفیظ قرآن، تعلیم قرآن پہ دھیان نہیں دیا جاتا، وہاں اگر پیسے کی آمد ہوتی بھی ہے تو پھر برکتیں وہاں سے روٹ جاتی ہیں، اس لیے کہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر اور قرآن کے پر اپنے اوقات کے لگانے پر یہ سب وعدے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو یہ تو بہت اچھا ان کا عزم ہے۔ ہمارا ہر بچہ جو انگلش جانتا ہو، جو ڈاکٹر کی لائن کی طرف جا رہا ہو، وہ حافظ قرآن بھی ہو، عالم قرآن بھی ہو۔ جو ہم نے آج علم کو الگ الگ بانٹ دیا، یہ بھی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے مولانا رئیس صاحب یا اور بہت سے علماء یا بہت سے دنیوی تعلیم والے، انہوں نے اس جو خلیج تھی اس کو پاٹنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی خلیج نہیں ہے، ہمارا ہر عالم جہاں قرآن کی علوم رکھتا ہو وہیں وہ سائنس کے علوم بھی رکھتا ہو، وہ ڈاکٹری کے علوم بھی رکھتا ہو۔ کیوں؟ العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، علم دونوں طریقے کے ہیں۔ بدن کا علم، بدن صحت مند کیسے رہے، کیوں؟ صحت مند بدن سے عبادت ہوتی ہے، صحت مند بدن سے دینی اسفار ہوتے ہیں، صحت مند بدن سے آدمی اللہ کے راستے میں جہاد اور کوشش کرتا ہے۔ اگر امراض نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا، تو پھر اس کے لیے ڈاکٹر کی، معالج کی، حکیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ایسے بھی لوگ ہونا چاہیے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان کی تعلیم و تربیت دینی انداز سے کریں گے۔ اگر دینی تربیت ہم نے نہیں کی، ہم نے سب کچھ پڑھا دیا لیکن دین نہیں پڑھایا، تو اگر ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، لیکن خدا نخواستہ وہ دین سے منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، وہ قرآن کو سنتا تو ہے لیکن قرآن کی حقیقت سے واقف نہیں، خود قرآن کی تلاوت نہیں جانتا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا بچہ خسارے کی طرف چلا گیا، نقصان کی جانب چلا گیا۔ اگر یہ بچہ دین کی خدمت اور دنیا کی خدمت دونوں میں لگتا اور اپنے مذہب کے سچے عقیدے کے ساتھ لگتا، سچے عمل کے ساتھ لگتا، تو یہ ہمارے لیے ذریعہ آخرت بھی بنتا، قوم کا ایک اچھا نمائندہ بنتا، قوم کا ایک اچھا ترجمان بنتا۔ اس لیے جو عزم کیا گیا ہے، ہمارے بچے انشاءاللہ جب یہ دنیوی تعلیم پڑھیں گے، انگلش میڈیم اسکولوں میں جس طریقے سے وہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں اس تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے، اور باقی اوقات میں جو جس طریقے نظام بنایا گیا کہ قرآن مجید کے حفظ کو حاصل کریں گے، تو ایک اچھا ماحول سامنے آئے گا۔ قرآن کریم نے خود قرآن کے بارے میں فرما دیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ کو اگر سونے کا بہت قیمتی ہار ہے، اس کو آپ نے ایک پلاسٹک کے ڈبے میں رکھ دیا یا دفتی کے ڈبے میں رکھ دیا، اگر آپ کو سونے کی ہار کی حفاظت کرنا ہے تو وہ دفتی کا ڈبہ اس کی بھی حفاظت کریں گے۔ آپ اس سونے کے ہار کو جس بکس میں رکھیں گے، جس کمرے میں رکھیں گے، اس میں جو 100 یا 50 روپے کا تالا ڈالیں گے تو چھوٹی سی کنجی کی بھی حفاظت کریں گے۔ وہ کنجی جس کی قیمت مشکل سے 2 روپے ہے، لیکن چونکہ اس کنجی سے ہار کی حفاظت وابستہ ہے جو لاکھوں کا ہے، اس کی حفاظت وابستہ ہے، تو اس کنجی کو، اس تالی کو آپ بڑی حفاظت سے رکھیں گے، اس لیے کہ اسی ہی کی حفاظت سے ہار کی حفاظت وابستہ ہے۔ میں مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں، اگر ہمارے بچے کے سینے میں
ہمارے سینے میں، قوم مسلم کے سینوں میں قرآن ہوگا، اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہماری قوم کی حفاظت و صیانت کریں گے۔ کتنے ہی آئین بن جائیں، کتنے ہی قانون کا رد و بدل کر دیا جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ثابت ہوگا۔ یہ قوم کبھی ضائع نہیں ہوگی اگر قرآن کی حفاظت میں لگے گی، قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں لگی رہے گی اور قرآن کی صیانت میں لگے گی، تو انشاءاللہ اس قوم کو کوئی نیچا دکھلانے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے تو وہ قوم جو قرآن کی حفاظت کو ذریعے کے طور پر لگے گی اس میں، وہ خود بخود محفوظ ہو جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ حفاظت قرآن میں ہمارا محتاج نہیں ہے، ہمارے بچوں کے سینوں کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے بچوں کے سینوں کو اور ہم کمزور و ناتواں کاندھوں پر یہ ذمہ داری کو ڈال کر اور ہم کو اس کے لیے گویا کہ قبول فرما کر یہ گویا کی سعادت بخشی ہے کہ اللہ نے قرآن کی خدمت کرنے والوں میں لگا لیا۔ ورنہ حال یہ ہے، ارے بھائی کہ کوئی بادشاہ ہے تو اس کو 50 نوکر مل جائیں گے، سینکڑوں نوکر مل جائیں گے، ہم کو ہی نوکر رکھ لیا گیا تو یہ ہماری سعادت ہے، کم از کم اسی کے سائے میں زندگی ہم گزار رہے ہیں، تو جب وہ اچھے پکوان پکوائے گا تو کچھ ہم کو بھی اس کا مل جائے گا۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے دین کی نسبت پر جو لگ جائے گا، جب دین کا اعزاز ہوگا تو لگنے والوں کو بھی اعزاز حاصل ہوگا۔ جسے شیخ سعدی کہتے ہیں منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کی در خدمت بداشتت۔ اگر کوئی بادشاہ سے کہنے لگے اس کا نوکر ہم آپ کو اگر کھانا پکا کے نہ کھلائیں تو آپ کو کھانا نہ ملے گا، اگر ہم آپ کے ہاں صفائی نہ کریں تو آپ کو صاف بستر نہیں ملے گا، آپ کو صاف کپڑے نہیں ملیں گے، وہ کہنے والا بیوقوف ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے ارے میں ان کے ہاں سے وابستہ ہو گیا ہوں تو اسی لیے مجھ کو بھی صاف کپڑے پہننے کو مل رہے ہیں، میں اس دربار سے وابستہ ہو گیا ہوں تو مجھ کو بھی اچھے پکوان کھانے کو مل رہے ہیں، مجھ کو بھی اچھی رہائش مل رہی ہے، اگر میں اچھے گاڑی والے سے وابستہ ہوں تو میں بھی ایسی گاڑی میں سفر کر رہا ہوں، ورنہ مجھے کون پوچھتا۔ آیا اسی طریقے سے اللہ احکم الحاکمین سے، اللہ احکم الحاکمین کے دین سے جو وابستہ ہو گئے، جس نے اپنا تعلق دین سے جوڑ لیا، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے دین کو مکرم قرار دیا ہے، قرآن کو معزز قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور دین کی صیانت و حفاظت میں لگنے والے بھی معزز رہیں گے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین۔ قرآن کا ایک خاصہ ہے کہ قرآن ہی کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو اللہ سر بلندی عطا کرتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اللہ پست کر دیتا ہے جو قرآنی علوم کو سینے سے لگاتے ہیں، عملی زندگی اس کے مطابق گزاریں گے۔ یرفع بہ اقواما، اللہ ایسے لوگوں کو سر بلندی عطا کرتا ہے، اور جو لوگ قرآنی تعلیم کو چھوڑ دیں گے یضع بہ آخرین، اللہ قرآن کے ہی ذریعے سے، قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے اللہ ان کو پست کر دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، یہ بالکل حقیقت ہے کہ ہمارا پیغام تو پوری انسانیت کے لیے تھا، لیکن ہم انسانوں نے اللہ احکم الحاکمین کے کلام کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ ہم نے اللہ احکم الحاکمین کے کلام کے ساتھ، کلام اللہ کے ساتھ، قرآن مقدس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، جس کے اور انصاف سب سے آپ کہتے ہیں بھائی ہم نے مولانا صاحب کا اعزاز بہت کیا اور انہوں نے جو کام کہا اس پہ عمل نہیں کیا تو اعزاز کہاں رہا؟ اگر آپ یہ حضرات بیٹھے ہیں یہاں، اگر آپ کوئی منکر چیز کریں، آپ یہاں ناچ گانا شروع کر دیں اور مولانا کو کھلانے پلانے میں کوئی کسر نہ چھوڑیں، آپ کہنے لگے ہم نے مولانا کا اعزاز بہت کیا، اعزاز کہاں کیا؟ جی جو ان کی آمد کا مقصد ہے آپ نے وہ تو مانا نہیں،
تو اعزاز کہاں رہا؟ ہم نے قرآن کا اعزاز نہیں کیا۔ قرآن جس چیز کو کہتا ہے، جس چیز سے منع کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، قرآن جس چیز کو کرنے کو کہتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ انصاف نہیں، یہ ظلم ہے۔ اور جنہوں نے قرآن کو پڑھا بھی اس کے تقاضوں کو چھوڑ دیا۔ یہ آج قوم مسلم نمازوں سے غافل، قرآن کی تلاوت سے غافل۔ قرآن کہتا ہے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز پڑھی لیکن غفلت کے ساتھ، نماز پڑھی ضائع کرنے کے ساتھ، نماز پڑھی لیکن کچھ چھوڑ دی کچھ پڑھی، ایسے نمازیوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے، ذکر مانے قرآن کے بھی ہیں، ذکر مانے اللہ کی یاد بھی ہے، ذکر مانے نماز کے بھی ہیں۔ ذکر مانا نماز، اقم الصلاۃ لذکری، ذکر مانا اللہ کی یاد، ذکر مانے نماز کے بھی ہے، قرآن کے بھی ہیں۔ جس نے میری یاد سے غفلت برتی، اللہ کی یاد میں ہم اپنے کو نہیں لگایا، جس نے میری یاد سے غفلت برتی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، جس نے میری یاد سے غفلت برتی، نماز سے جی نہیں لگایا۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میری یاد سے غفلت برتی، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔ قرآن نے عمل صالح کے لیے کیا شرط لگائی تھی؟ نحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف جو قرآن سے، نماز سے، اللہ کی یاد سے غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو ان کو تنگ زندگی ملے گی، ان کو پریشانی کی زندگی ملے گی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ دنیا میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ قرآن سے غفلت برتنے والا، نماز سے غفلت برتنے والا، دین سے غفلت برتنے والا عیش کی زندگی گزارے۔ ہاں، دولت اور اسباب ہو سکتے ہیں، اسباب عیش کا نام عیش نہیں ہے، راحت کے اسباب کا نام راحت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی آدمی درخت کے سائے میں لیٹا ہے، کوئی آدھا جسم دھوپ میں آدھا سائے میں سو رہا، اور ایک آدمی اے سی میں لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا، کولر میں لیٹا ہے گرمی میں لیکن نیند نہیں آ رہی ہے۔ جاڑوں کے زمانے میں تمام تر عیش و آرام کے اسباب، لیکن نیند اڑی ہوئی ہے۔ ایک آدمی نیند اڑی ہے، اللہ کی یاد میں اڑی ہوئی ہے، لیکن وہ پرسکون نظر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حیات طیبہ اور سکون کی زندگی کا وعدہ جو کیا ہے وہ عمل صالح کے ساتھ، ذکر کے ساتھ کیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار سنو، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں، اللہ کے کلام ذکر اللہ سے، اللہ اللہ کرنے سے بھی، نماز سے بھی، قرآن کی تلاوت سے بھی ذکر دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑی یاد جو ہے وہ قرآن ہے، نماز ہے، اللہ کی ذکر ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تُصْدَعُ الْقُلُوبُ كَمَا تُصْدَعُ الْحَدِيدُ، جیسے کہ لوہے میں زنگ لگتا ہے تو اس کو خراب کر دیتا ہے، اس کو ضعیف اور کمزور کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی دیکھا ہوگا آپ نے زنگ لوہے کو بالکل کھا جاتا ہے، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ دلوں کو صاف کرنے کے لیے فرمایا اس کا کیا راستہ ہے؟ ذکر، تلاوت القرآن و ذکر اللہ، قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کا ذکر۔ یہ بچے جب ہمارے قرآن پڑھیں گے تو یہ نہیں ہوگا مرنا ہم میں سے ہر ایک کو ہے۔ یہ بچہ قرآن پڑھے گا، ہم قبر کی گہرائی میں ہوں گے، یہ قرآن کی برکت سے اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہماری قبر کو روشن فرما دیں گے۔ ہمارے جب دین کی تعلیم ہوگی تو بچہ یہ گمراہی کی جانب نہیں جائے گا۔
شرک کی جانب نہیں جائے گا. یہ بچہ کسی بھی آگے اعلیٰ تعلیم دنیاوی اعلیٰ تعلیم میں جائے گا کتنا ہی مخالف ماحول ہو, لیکن چونکہ اس کی بنیادوں اور جڑوں میں دین کا مضبوط بیج پڑا ہوگا وہ انشاءاللہ اگتا رہے گا. اور جب کبھی اس کو موقع ہاتھ آئے گا تو وہ درخت پھل آور اور وہ انتہائی برگ و بار والا انشاءاللہ درخت ظاہر ہوگا. کب؟ جو بیج ڈالا گیا تھا اس وقت. جس کبھی جب بیج ڈالتا ہے آدمی اپنے کاشت میں کاشتکار تو احساس ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہے یہ بیج جڑ کہیں گل جائے گا, سڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا, لیکن کچھ دنوں کے بعد کوپلیں نکلتی ہیں اور اس میں پھر پھل پھول آتے ہیں. ایک وقت آتا ہے کبھی درخت سایہ دار بن جاتا ہے, جس وقت گٹھلی لگائی جاتی ہے اندازہ و احساس نہیں ہوتا, لیکن ایک وقت آنے کے بعد وہ درخت سایہ دار بن جاتا ہے. یہ انشاءاللہ ان بچوں کے دلوں میں جب قرآن کی تعلیم کا بیج ڈالا جائے گا, ابتدائی ہی پنجم تک جب بچے پڑھیں گے اس ماحول کے ساتھ, ادعیہ معصورہ کے ساتھ, سنت کے طریقے کے ساتھ, تو انشاءاللہ العزیز ان کا مزاج بنے گا. اگر یہ بچہ ہمارا آگے چل کر ڈاکٹر بھی بنے گا, انجینئر بھی بنے گا, تو انشاءاللہ یہ عالی ایک دینی ذہن کے ساتھ ہوگا. اگر وہ مریض کو بھی دیکھے گا تو اس پر بھی اثر دین کا انشاءاللہ ڈالے گا. ہم نے ایسے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے یا سنا ہے جو دیندار ڈاکٹر ہوتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ یہ نہیں کہتے ہیں یہ 3 وقت دوپہر شام نہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں یہ دوا کھانا ظہر کے بعد, یہ کھانا مغرب کے بعد, اور یہ کھانا فجر بعد. بہت لوگوں کو ایسے دیکھا, وہ جو دوا کا طریقہ بتلاتے 3 وقت کا وہ نمازوں کے طریقے سے بتلاتے ہیں. وہ گویا کہ یہ تعلیم دیتے ہیں تمہیں نماز بھی پڑھنی ہے. جب یہ بچہ ہمارا انشاءاللہ العزیز یہاں سے نکل کے جائے گا حافظ ہو کر, اور یہ دنیا کی تعلیم سے بھی جتنا ابھی فی الحال ان کے یہاں ہے اور آگے بھی بڑھائیں گے وابستہ رہے گا, تو انشاءاللہ بڑے فوائد ظاہر ہوں گے انشاءاللہ. جو میں نے حدیث پاک پڑھی تھی, خیرکم فرمایا تھا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا, وعمل بما فیہ, اور جو قرآن میں ہے جو احکامات ہے اس پہ عمل کیا, تو کیا ملے گا؟ البسا والداہ تاجا یوم القیامہ, تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے قیامت کے دن اس کو ایک تاج پہنایا جائے گا. کیسا تاج؟ فرمایا ذوہ کمثل الشمس فی بیوتکم لو کانت, اگر یہ سورج تمہارے گھروں میں نصب کر دیا جائے تو کیسی اس کی روشنی ہوگی. اس عالم قرآن عامل قرآن کے والدین کے ساتھ یہ اعزاز کیا جائے گا. اور حدیث میں آگے اور اضافہ ہے, فما ظنکم بمن عمل بما فیہ, یہ تو عالم قرآن حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ کیا جا رہا ہے, تو تمہارا گمان ان لوگوں کے ان کے بارے میں کیا ہے جنہوں نے خود اس پہ عمل کیا ہو, خود اس کو پڑھا ہو, یعنی اس کا تو بہت اعلیٰ مقام ہوگا. اور اس گئے گزرے دور میں ان حالات میں ہم سب کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہمیں دین کو اگر ہم نے مضبوطی سے نہ تھاما تو ایسی سازشیں ہیں کہ نعوذ باللہ ہم سے دین کو چھین لیا جائے. اس وقت آپ جتنا بھی آگے بڑھیں گے, ہمارے لباس ہوں, ہمارے چہرے مہرے کی شکل و شباہت, یہ بالکل دین سے ہٹانے کی کوشش ہے. اور جو یہ اس وقت کرونا وائرس کے نام پر جو ایک کہنا چاہیے بیماری تھی یا اللہ عالم نہیں تھی, کیا تھا, اگر میں تو اپنے عام لوگوں میں بھی کہتا ہوں اور اپنے خواص میں بھی کہتا ہوں, اگر بالفرض والمحال موجودہ دنیا کی پوری حکومتیں جو دین کا مزاج نہیں رکھتی ہیں, سب کے سب یہ بنا کر یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا یقین اللہ سے ہٹا دیا جائے, اور ہماری یہاں کی حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم کسی طریقے سے وہ مدارس جس میں کتاب و سنت کی تعلیم ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی انداز سے ہم عملی طور پہ بند کر دیں, تو ہم کو یہ چاہیے کہ اگر 10-20 سال بھی ایسا رہے تو ہم جو مدارس کو اپنا تعاون دیتے ہیں ہم اس کو بند نہیں کریں گے. ورنہ یہ دین کے اسلامی قلعے اگر بند ہو گئے تو پھر ہم کو دین کی روشنی نہیں ملے گی. پھر یہ
کیا ہو جائے گا؟ روس جیسا ہو جائے گا۔ پھر یہ فلسطین میں وہ حالات جس طریقے سے اسپین نے حالات دیکھے تھے وہ حالات ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے علماء، اپنے مدارس، اپنے مساجد، اپنی خانقاہیں، اپنے مکاتب سے جڑے رہیں گے اور ان کا پورے بھرپور تعاون کریں گے، چاہے بچے بھیج کر ہوں یا اپنی مالیات کو خرچ کر کے ہو، ہم یہ ان پر چھوڑ دیں علماء پر کہ وہ کیسے خرچ کریں گے اس مالیات کو، یہ ان پر اعتماد کریں، تو انشاءاللہ یہ مدارس کبھی نہیں بند ہوں گے، اور مدارس نہیں بند ہوں گے تو ہم پہ دین رہے گا، اور ہم جب تک دیندار رہیں گے انشاءاللہ ہم کو کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اور اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی اب تو ابھی تو اس سال تو مدارس میں تعلیم نہیں ہو سکی، باہر کے بچے نہیں آ پائے، مطبخ نہیں ہو پایا، تو ہم مدارس کا تعاون کیسے کریں؟ اگر ہم نے یہ سوچ لیا، اپنی کھوپڑی لگائی، تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ حکومت جس مشن کو اندر سے لانا چاہتی ہے ہم گویا کہ اس میں مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دوستوں، میں نے بات تھوڑا سا آگے ہٹ کر کہہ دی ہے، میں صرف اشارہ کنایہ سے بات کر رہا ہوں۔ ہم آپ کو قرآن کی تعلیم سے پورے طور پہ جڑنا چاہیے، اور ہمارے گھروں میں جو بددینی کی فضا آ رہی ہے، اب کیا بتاؤں، بہت سے لوگ تو دین سے لگے ہوئے، ابھی ہم کو ہمارے بھائی نے ایک واقعہ سنایا گولا کا، کوئی اگر دیکھیں ہم بھی جماعت میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہم بھی جماعت کے ساتھی ہیں، ہمارے والد صاحب بھی جماعت میں جاتے ہیں، کوئی اگر جماعت کا ساتھی وابستہ ہو، برا نہ مانے جو میں کہنے جا رہا ہوں، اتفاق ایک جماعت کے ساتھی ہے، وہ قرآن نہیں پڑھے، بچپن نہیں پڑھ سکے، تو انہوں نے سوچا لاؤ قرآن پاک پڑھنا، اچھا جذبہ ہے۔ تو ایک مولوی صاحب جو قرآن کے پڑھانے کے لیے ان کے یہاں آتے تھے، کہا بھائی کیا آپ لیں گے؟ کہا بھائی جو آپ چاہیے۔ تو بات یہ طے ہوئی کہ ٹھیک ہے، ہم قرآن پاک پڑھائیں گے اور کھانا بس ہم کھا لیں گے آپ کے، یہ بات طے ہو گئی۔ اتفاق یہ بیچ میں ان کے مدرسے وقت ہو گیا وہ اللہ کے راستے میں جانے کا، یعنی چلے یا اپنے 4 مہینے میں جانے کا، تو کہنے لگے بھائی ایسا ہے میں تو جا رہا ہوں اور اب تعلیم نہیں ہو پائے گی، اور اب کھانا بھی ذرا تھوڑا سا اب ہم تو ہوں گے نہیں، یعنی اب دیکھیے اللہ اکبر، اور اللہ نے ان کو بہت نواز رکھا ہے، جن صاحب کو کل ہمارے بھائی نے سنایا، خوب نوازا ہے، بہت زیادہ مالیات ہیں، کئی مکانات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب بتائیے یہ سوچ کہ اب چونکہ مثلاً ہمیں 15 دن یا 10 دن یا ایک چلہ جانا ہے تو ہم پڑھیں گے نہیں، اور یہ تعلیم کے عوض کھانا ہے، تو کھانا کیسے؟ جس قوم کی سوچ اتنی غلیظ ہو جائے گی، اور جن افراد کی سوچ اتنی نیچی ہو جائے گی، تو پھر ہم کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا۔ ہم کو تو یہ سوچنا چاہیے جس مدرسے سے ہمارے بچے نے ایک پارہ پڑھ لیا، یا مثلاً ایک پارے کا ترجمہ پڑھ لیا، یا مثلاً قرآن الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سیکھ لیا، اس مدرسے کے اساتذہ کی ذمہ داری ان کی تمام تر ہمارے ذمہ ہو گئی، اس لیے کہ میرے بچے کو انہوں نے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں خاص ہیں اللہ کے لیے اتنا سمجھا دیا ہم کو، حمیدہ یحمد حمدن انہوں نے ستودن تعریف کرنا میزان میں پڑھا دیا، تو گویا کہ ہمارے اوپر یہ حق ہو گیا کہ ان اساتذہ کی جنہوں نے یہ کیا ہے ان کی ہم ضیافت، ان کے حقوق کی ادائیگی کریں، یہ نہیں کہ بھائی 2 مہینوں میں بچہ نہیں رہا تو ہم کٹوتی کر لیں گے، نا، ہم جیسے پورے سال خدمت کرتے تھے مدرسے کی، ہم جس طریقے سے پورے سالہ سال مدرسے میں اپنا تعاون کرتے تھے، ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمارا بچہ وہاں سے چونکہ پڑھا ہے، دنیا میں جتنے بھی لوگ جن کے نام روشن ہے کوئی وجہ ہوتی ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہم سب کے اکابر میں ہیں، اور ایک زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سرپرست بھی رہے، حضرت مولانا رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، سب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے سے بیعت و ارشاد کا تعلق ہے۔ حضرت جب بچے تھے تو ایک اس زمانے میں حافظ صاحب، مولوی صاحب قرآن پاک پڑھانے آتے تھے حضرت کو، یعنی ٹیوشن کے طور پہ آتے تھے، وہ ان سے کچھ ناغے زیادہ ہو جاتے تھے، اتفاق
تو ان کے حضرت کے والد نے سوچا، حضرت کے والد کا نام عبدالحق ہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام عبدالحق ہے۔ تو حضرت نے سوچا ان کے والد نے کہ ان کو ہٹا کر ہم دوسرے ٹیوشن کو لگا دیں، ان مولوی صاحب کو ہٹا دیں اور دوسرے کو لگا دیں۔ حضرت کو معلوم ہو گئی، اس وقت حضرت تھوڑی تھے، وہ بچے تھے۔ حضرت کو جب یہ معلوم ہوا کہ میرے یہ استاد جو پڑھا رہے ہیں ان کی جگہ دوسرے استاذ کو رکھا جائے گا اور ان کو ہٹا دیا جائے گا، تو رونا شروع کیا۔ کہا کیا بات، کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں تو آپ نے ان کے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں تو انہی سے پڑھوں گا۔ کیا بات، لوگ ناغہ کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میں انہی سے پڑھوں گا۔ حضرت نے باقاعدہ سوانح بات لکھی ہے اور دیگر حضرات نے اس بات کو لکھا۔ کہا وجہ یہ ہے میں چونکہ ان سے پڑھ چکا تھا، ان سے ان کو الگ کرنے میں، ہٹانے میں استاذ اور معلم کی توہین تھی، اور جو استاذ معلم کی توہین کرتا ہے وہ کبھی علم کی دولت سے وابستہ، کبھی اس کو آراستہ و پیراستہ نہیں ہو سکتا، کبھی علم کی دولت سے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا جو اپنے استاذ کی توہین کرے گا۔ اور آج معاملہ کیا ہے؟ اگر ہمارے بچے نے پڑھا کسی مدرسے میں اور اسی استاذ نے جس نے ہمارے بچے کو پڑھایا ہے کبھی ڈانٹ دیا، مار دیا، کچھ کہہ دیا، حالانکہ میں اپنے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ مار پیٹ کا سلسلہ بالکل نہ قائم کریں، ترغیب کا ماحول بنائیں۔ اب مار پیٹ کا نہ زمانہ ہے، نہ ماحول ہے، نہ حکومتی اس کی اجازت ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ ہم جتنا بھی کریں وہ انتہائی سمجھا بجھا کے محبت کے ساتھ کریں، لیکن اگر اتفاقاً ایسا ہو گیا تو ہم جس نے ہمارے بچے کو علم کی دولت دی، ہم نازیبہ کلمات بسا اوقات استعمال کرتے ہیں۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مجدد الملت نہیں تھے، اس زمانے میں یہ اتنے حضرت مولانا شاہ ابوالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر کے وہ پیر اور سرپرست نہیں تھے، اس وقت بچے تھے، لیکن چونکہ ان کو ایک زمانے میں روشن ہونا تھا، ان کے ذریعے سے دولت علم کو لوگوں میں گویا کہ پہنچنا تھی، اللہ دل میں بات ڈالی کہ استاذ کی توہین نہ ہو۔ اس لیے بھائی ہم و آپ اس بات کو بھی لے کے جائیں کہ جو ہمارے علماء ہیں، جو ہمارے ہاں پڑھانے والا بچوں کو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، جو مدرسے، ابھی ہمارے ہاں کو لاک ڈاؤن میں فون آیا کہ مولوی صاحب کی ایک جگہ امامت کرتے تھے، ان کی تنخواہ جتنی بھی تھی اس میں آدھی دی جائے گی۔ تو وہاں ایک صاحب تھے، ان سے ہمارا تعلق تھا، انہوں نے فون کیا، تو ہم نے متولی صاحب کو فون کیا، میں نے کہا بھائی کیوں آدھی تنخواہ کیوں دیں گے؟ وہ بچپن سے لے کر آج تک امامت کر رہے ہیں، اور ایک تو آپ دے ہی کیا رہے تھے، اس میں بھی آدھی۔ بھائی امامت کے لیے وہ ہے، وہ آتے ہیں، وہ چاہے 3 پڑھیں 5 پڑھیں 500 پڑھیں یا 5000 پڑھیں، آپ کے مسجد میں اے سی لگی ہوئی ہے، کولر لگے ہوئے ہیں، اور مولوی صاحب اور امام صاحب جو 5 وقت اب بھی آ رہے ہیں اس میں آدھے دینے کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے آپ سے شکایت کس نے کی؟ ہم نے کہا سوال یہ نہیں ہے شکایت کس نے کی اس کا مطلب نہیں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے ایسا مت کیجیے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا اگر ہمارے کالک لگی ہوئی ہو اور کہتے بھائی آپ کے کالک ہے، تو بھائی کس نے کہہ دیا کالک لگی؟ کالک ہے تو پوچھ لیجیے، اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم و آپ علماء کی عظمت، حفاظ کی عظمت، قاری قرآن کی عظمت، اور خود جو حفاظ و قراء ہیں ان کو عملی زندگی سے وابستگی اگر ہوگی تو انشاءاللہ پھر دونوں جہان میں سرخ روئی ہوگی، جو قرآن کریم میں وعدہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیا چاہے مرد ہو یا عورت، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو یقیناً اس کو ہم پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو ہم کیے ہوئے اعمال کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ ہے، اس سے بات سمجھی جاتی ہے کہ قرآن کے تعلق سے خرچ کیا ہوا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی مال کبھی گھاٹا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور. اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، واقاموا الصلاۃ اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارت لن تبور وہ ایسے بیوپار، ایسی تجارت کا یقین کرتے ہیں جس میں گھاٹا نہیں ہے، جو کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی، ہمیشہ نفع ہی رہے گا. قرآن کہیں پڑھا جا رہا ہو، چاہے وہ مکتب ہو، چاہے وہاں علم دین، چاہے وہاں معانی پڑھائے جا رہے ہوں، عالم بنایا جا رہا ہو، چاہے اس کے الفاظ کو یاد کرایا جا رہا ہو، چاہے اس کے نحو و صرف پڑھا کر اس کے قرآن کے لیے تیار کیا جا رہا ہو، چاہے قواعد قرآن کے پڑھائے جا رہے ہوں، اس پر خرچ کیا جانے والا پیسہ، وقت لن تبور ہرگز اس میں گھاٹا نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے. اگر ہم نے اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں داخل کیا یا مثلا صرف دنیا کی اعلیٰ تعلیم میں داخل کیا، میں تو کہتا ہوں بہت کامیاب ہوا، بہت کامیاب ہو گیا. وہ اس ملک کا اول درجے کا شہری یعنی صدر جمہوریہ بھی بنا دیا گیا، اس کو اس ملک کا اول شہری کہا جاتا ہے. لیکن اگر بچہ میرا دین سے وابستہ نہیں ہے تو میرے لیے دنیا کے جانے کے بعد ہمارے لیے آخرت میں کوئی ذریعہ نہیں بنے گا، وہ قبر میں روشنی کا ذریعہ نہیں بنے گا. جب ہمارا جنازہ رکھا ہوگا وہ اللہم اغفر لحینا پڑھ کر وہ میرے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ والدین کے حقوق سے واقف نہیں ہوگا. اگر بچہ ہم نے دین سے وابستہ کیا ہے تو دعا پڑھے گا، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھ کو بخش دے، میرے والدین کو بخش دے. رب ارحمہما کہے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ کو محبت سے پالا ہے، اے اللہ میرے والدین کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کر دے، شفقت کا معاملہ کر دے. وہ دعا کرے گا کب؟ جب ہم نے اس کو دینی تعلیم بھی دلوائی ہوگی. اس لیے ہم بالکل اپنے ذمے لے لیں کہ انشاءاللہ ہم دین کی تعلیم بچوں کو ضرور دلوائیں گے، قرآن کے پڑھنے پڑھانے سے ضرور وابستہ کریں گے، کیونکہ مرنا ہر حال میں ہے. اور قوموں میں مرنے کے بعد زندگی کا تصور نہیں ہے، ہمارے ہاں مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور ہے. اور تصور میری زبان سے غلط نکل گیا، شاید یہ عقیدہ ہے. اگر ہمیں بعث بعد الموت پر عقیدہ نہ ہو، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی، حساب و کتاب، نامہ اعمال کا تولا جانا، اگر اس پر عقیدہ نہ ہو تو ہم ایمان والے نہیں رہیں گے. ہمارا تو عقیدہ ہے. وہ قومیں جن کا عقیدہ صرف دنیا ہے، وہ صرف دنیا کی تعلیم سیکھیں تو بات سمجھ میں آتی. ہمارا عقیدہ صرف دنیا نہیں ہے. ہم انشاءاللہ جو بھی تعلیم حاصل کریں گے، ہمارا بچہ جو بھی پڑھے گا وہ دین کی وابستگی کے ساتھ پڑھے گا، علوم قرآن کے ساتھ پڑھے گا، علوم حدیث کے ساتھ پڑھے گا، وہ والدین کے حقوق کے پڑھنے کے ساتھ پڑھے گا تاکہ اس کی ادائیگی بھی ہو. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان جب مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، تو اس کا نامہ اعمال بند، اس کا عمل ختم. الا من ثلاثۃ، تین چیزیں باقی رہتی ہیں. نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ. کسی نے درخت لگا دیا، کسی نے نل لگا دیا، کسی نے مسجد بنوا دی، مسجد بن رہی تھی اس میں کوئی حصہ لے لیا. کوئی بھی ایسا عمل جو ہمارے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑا کہ اس سے ہمارے مرنے کے بعد نفع اٹھایا جا رہا ہے. کسی نے کسی کو کتاب خرید کر دے دی. قرآن مجید کوئی غریب بچی تھی یا ویسے ہی غریب نہیں تھا، آپ نے تحفہ کے طور پر قرآن پاک ہدیہ کر دیا. کوئی دینی کتاب بخاری شریف کی پڑھ رہا ہے بچہ، اس کو لینے کی گنجائش نہیں ہے، آپ نے کہا میری جانب سے بخاری شریف، میری جانب سے مشکات شریف آپ منگوا لیجئے. او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے وہ باقی رہے گا. او ولد صالح يدعو له،
یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے وہ صدقہ جاریہ بطور باقی رہے گا۔ اگر ہم نے بچے کو دنیوی تعلیم کے ساتھ قرآن سے وابستہ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ کرے ہم سب کے بچے بطور صدقہ جاریہ قبول ہوں اور ہماری زندگیوں میں جس طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خود ہماری زندگی میں دین قائم ہو، اللہ کرے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے نسلوں میں دین قائم ہو، کفر سے، شرک سے، بدعات سے بیزار ہو، ہماری نسلوں میں اللہ سنت کا احیاء کرنے والے اللہ پیدا فرمائے۔ یہ ہمیں کوشش بھی کرنا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ محنت بھی کرنی ہے۔ جب تک ہم اب زندہ رہیں، چاہے حافظ ہوں ہم، چاہے عالم، چاہے ہم جماعت میں لگنے والے ہوں، چاہے ہم تاجر ہوں، چاہے سبزی کام کرنے والے ہوں، چاہے ہم کچھ بھی کرنے والے ہوں، اپنے بچوں میں دینی مزاج بنانے کی پورے طور پر فکر کرنا لازم ہے۔ آج اس وقت بہت اس کا فقدان ہے، یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور اللہ ستیہ ناش کرے یہ ٹچ موبائل کا، اس نے تو وقت کو تنگ کر دیا ہے، کسی کو موقع ہی نہیں۔ برا مت مانیے گا، چاہے وہ ہمارا طبقہ ہو، ہمارا طبقے سے برا سمجھ لیجئے، چاہے وہ ہمارا طبقہ ہو چاہے وہ دوسرا طبقہ ہو، ہر وقت اس میں مشغولیت۔ بچے کی پوچھنے کس کو فرصت ہے کہ بھیا تم نے کیا سنایا ہے کہ نہیں سنایا ہے؟ اگر بات بھی کرتے ساتھ میں ادھر انگلی ادھر چل رہی ہے تو وہ بھی کہے گا جب انگلی ادھر ہے ذہن میں ان کا ادھر ہی ہوگا، تو بھی صحیح جواب نہیں دے گا۔ بچے کے لمحات کی بہت فکر ضروری ہے۔ حضرت مولانا شیخ عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، یہ شاہی کے شیخ الحدیث تھے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب خلیفہ تھے، بہت اچھے اللہ والے تھے۔ شاہی میں بہت دنوں پڑھایا حضرت نے، ہو سکتا ہے یہاں کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو حضرت پاک پڑھا انہوں نے، میں نے دیکھا ہے شاہی میں 84 میں۔ تو حضرت کے پاس ایک مرتبہ ملنے کے لیے گیا، وہی زمانے طالب علم میں، تو کچھ لوگ آئے کہنے لگے میرا بچہ بہت بگڑ رہا ہے اور بات نہیں مانتا۔ تو حضرت نے بات کہی کہ بھائی دیکھو یہ بچپنا سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، یہ بچپنا سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، اس کی حفاظت سونے چاندی سے زیادہ کریں گے تو محفوظ رہے گا۔ تو ہمیں یہ بات حضرت کی ابھی تک یاد رہتی ہے کہ مجھے کبھی یاد آتی میں کہہ بھی دیتا ہوں، اس ہم سب کے جو بچے ہیں ان کی پوری ایک ایک لمحے کی حفاظت کریں۔ اگر بچہ مدرسے گیا ہے، اسکول گیا ہے، جسے ہمارے یہاں بھی محترم صاحب نے، ناظم صاحب نے جو بات کہی کہ سرپرست کے ساتھ آئے، یہ بہت اچھی بات کہی ہے۔ کہیں راستے میں گلی کوچے میں الٹا دوستوں کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تو پتہ نہیں کیسے لوگوں کے ساتھ واپس چلا جائے۔ لیکن میں البتہ ایک گزارش کروں گا، یہ شرط کی حیثیت سے نہ رکھیں، اس لیے کہ بھائی میں بھی ایک مدرسے کا معلم ہوں، ایک خادم ہوں، معلم کیا، تو کبھی کبھی ایسا میرا بچہ بھی حفظ کرتا تھا، تو جس وقت میرے مدرسے کے وقت ہوتا تھا اسی وقت اس کے جانے کے وقت ہوتا تھا، تو میں تو کبھی نہیں جا سکا اس کو لے کر۔ تو بھائی اس میں تھوڑی تخفیف کریں کہ خود بچہ یا مثلاً اس کی جانب سے کوئی تحریر ایسی ہو کہ ہاں وہ میں بھیج رہا ہوں، مثلاً اس کے دستخط ہوں، تاریخ وائز بنا لیا جائے اور کہ دستخط کر دیے بھیج رہا ہوں اتنے وقت میں، اتنے بجے میں نے بھیجا ہے، اس نے دکھا دیا کہ ہاں اتنی دیر میں آ گیا ہے۔ تھوڑا اس میں تخفیف کریں تاکہ بچوں کو بھی دقت نہ ہو، ورنہ بھائی سرپرست بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس وقت کوئی اور کام میں مشغول ہوں گے، وہ آپ کے مدرسے سے بیچارے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو حسن عمل کی توفیق دے اور اس مدرسے کو اللہ تعالیٰ جو اس وقت عزم ہے اللہ دن دونی چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔